بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صراحت اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے ذریعے سے کئی طرح سے اس قرآن مجید کی حفاظت کی۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ نازل ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو اپنے قلب اطہر میں محفوظ فرما لیتے اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلا کر اس آیت کریمہ کو لکھوا دیتے، تو وہ صحابی اس آیت کریمہ کو لکھ لیتے، پھر یاد بھی کر لیتے، سینے میں محفوظ فرما لیتے، پھر اس پر عمل بھی شروع کر دیتے۔ ابتداً تو یہ قرآن مجید کبھی تو تختی پر، کبھی چمڑے پر اور کبھی کاغذ کے ٹکڑوں پر محفوظ کیا گیا اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اسے دلوں میں محفوظ فرما لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک خاص کتابی شکل دی گئی جو میرے اور آپ کے پاس اب بھی موجود ہے۔ پھر اس کتابی شکل کے ذریعے سے اور ان کے الفاظ، پھر اس کے معانی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، محدثین، مفسرین نے، علماء کرام نے اور حفاظ کرام نے اس کے الفاظ کو، اس کے معانی کو محفوظ فرما لیا۔ اصل تو یہ تھا کہ میں اور آپ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اتنی محنت کر کے، کوشش کر کے، پھر اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا، تو میں اور آپ ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ مرزا جیلمی کی جہالت اور ضد دیکھ لیں۔ ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن، بخاری، مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر مرزا جیلمی انگریز کو تو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے، لیکن مد مقابل اجمیر شریف والے بزرگ یا اس کے علاوہ بغداد شریف والے بزرگ ہیں، ان پر اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک طرف انگریز ہے اور ایک طرف ہمارے بزرگ ہیں جن کی بزرگی پر امت کا اتفاق ہے۔ اگر اتفاق نہ بھی ہو، کم از کم وہ مسلمان تو ہیں نا۔ جب مسلمان ہیں اور ایک طرف انگریز ہے، انگریز کو تو سلام عقیدت پیش کر کے اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اور مد مقابل جنہوں نے دین کو قبول کیا، دین کی دعوت دی، لاکھوں لوگوں نے جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ موجود ہوتے تو ہم تک قرآن مجید نہ پہنچتا، آج ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا۔ تو یہ انگریز کا شکریہ ادا کر رہے، حالانکہ شکریہ تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے جنہوں نے آج تک قرآن مجید کو کتابی صورت میں، سینہ بسینہ، الفاظ کی صورت میں، معانی کی صورت میں، تفسیر کی صورت میں اس کو محفوظ کیا۔ لیکن یہ شخص انگریز کو تو سلام پیش کرتا ہے اور پھر انگریز کے مقابلے میں جو ہے بزرگوں کو لا کر، اللہ والوں کو لا کر ان کی توہین اور تذلیل کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو سمجھ نصیب فرمائے اور امت کو اس شخص کے شر سے محفوظ رکھے۔